سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا۔ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا۔ وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا۔ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا۔ أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق الله العظيم۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں بات ہوئی تھی کہ یہ سورہ بنی اسرائیل، اس کے 2 رکوع جو ہیں، رکوع نمبر 3 اور 4، یہ احکام 10 پر مبنی ہیں، جو کہ تورات میں 10 کمانڈمنٹس کے نام سے بڑا جانا جاتا ہے۔ یہ 10 میں سے 4 احکام تیسرے رکوع میں ہیں اور 6 جو ہیں چوتھے رکوع میں ہیں۔ میں بورڈ پر لکھ دیتا ہوں تو وہ ذرا آسان ہو جائے گا اس کا ترجمہ سمجھنا نا۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع 3 اور 4۔ احکام میں اچھا پہلے تیسرا لے لیتے ہیں، 2 ہے نا، تیسرا اور چوتھا رکوع۔ تیسرا رکوع جو ہے یہ آیت 23 سے 30 ان آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں 4 احکام ہیں۔ سب سے پہلے توحید کا، ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی بندگی کرو۔ خوبصورتی یہ ہے کہ اختتام بھی اسی پر ہو رہا ہے، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔
2 ہے نا رکوع, چوتھا رکوع کے آخر پہ بھی یہی ہے, پڑھیں گے ہم, فنڈامنٹل میں ہے. ہاں اچھا, دوسرا والدین سے حسن سلوک کرو, والدین سے حسن سلوک کرو, یہ پڑھ چکے ہیں آپ. تیسرا یہ کہ حکم ہے قرابت دار, جو قریبی رشتہ دار ہیں نا, قرابت داروں میں سب سے امپورٹنٹ ریلیشن کا ذکر کر دیا انہوں نے. ہاں ہاں وہ کہتی ہے کہ آپ کے سالے ہاں اچھا وہ جی کیا میں نے کون سی چیز پہ عمل نہیں کیا جو وہ بتا رہے ہیں. اللہ اکبر. نہیں ویسے ہوا نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا سالہ جو ہے نا وہ بعض دفعہ نیگیٹو سینس میں گالی کے طور پر بھی کہا جاتا ہے. تو کسی نے کہا کون سالہ کہتا ہے, بڑا غصہ آ گیا. اس نے کہا یار میں نے کہا کون سا لا یہ کہتا ہے, وچ لا نریٹس دس ون نا, تو وہ اس نے کٹھا پڑھ لیا کون سا سالہ کہتا ہے نا, غصہ آ گیا. اس نے کہا نہیں, میں نے کہا ہے وچ آف دا لا, یہ کہنا چاہ رہا تھا نا, کون سا لا. ایک دم غصہ آ گیا یار اس پر, گالی دی ہے جس سے, اللہ اکبر. تو یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. یہ بات شروع ہوئی. اچھا قرابت دار مسکینوں پر خرچ کرو, ان کا حق ہے تمہارے پیسے میں سے خرچ کرو, یتیم مسکین اور قریبی. اچھا خرچ میں بھی کہا میانہ روی کرو, اعتدال اختیار کرو. یعنی اسی انفاق میں, انفاق خرچ کرنے کو کہتے ہیں نا, نان نفقہ نہیں ہوتا انفاق میں. 1 2 3 4 یہ دیکھیں 4 احکام. اچھا چوتھے رکوع میں وہ ہے 31 سے لے کر 40 تک ان آیات پر, اس میں 6 احکام ہیں. تو 4 + 6 وعلیکم السلام, 4 + 6 10 ہو جائیں گے. اچھا 5 کہا کہ افلاس غربت کے ڈر سے اولاد قتل نہ کرو, اولاد قتل نہ کرو. نمبر 6 یہاں سے آج پڑھ رہے ہیں ہم, 5 پڑھ چکے ہیں. نمبر 6 سے کہ کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. آیت نمبر 32 یہی ہے, آج 32 سے ہم پڑھ رہے ہیں نا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. نمبر 7 انسانی جان کی بڑی قدر ہے, اس کا خیال کرو, بلا وجہ کسی کو قتل نہ کرو, بلا وجہ کسی کو قتل نہ کرو. نمبر 8 یتیم کے مال پر قبضہ نہ کرو, یتیم کے مال پر قبضہ نہ کرو.
نمبر 9 ناپ تول. ناپ تول پورا دو, ڈنڈی نہ مارو, پورا دو. اور 10 میں یہ ہے تکبر غرور نہ کرو, یعنی زمین میں اکڑ کر مت چلو. نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو, نہ پہاڑوں سے اونچا ہو سکتے ہو. زمین میں اکڑ کر مت چلو. لو جی 4 + 6 10 کمانڈمنٹس بن گئے. یہ آپ پڑھ رہے ہیں, بس یہ آپ ذہن میں رکھیں اور یہی آیات ہیں. ایگزیکٹلی آپ یہ سمجھیں کہ یہ ان آیات کا ترجمہ ہی لکھا ہوا ہے جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں نا. بس اس حساب سے آپ پڑھ لیجئے گا, ٹھیک ہو گیا. اللہ اکبر. اچھا 31 تک ہم نے پڑھ لیا تھا, آیت 32 سے ہے آج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا. ولا اور نہ, تقربو تم قریب جاؤ, زنا زنا کے, انہو بے شک وہ, کانا ہے, فاحشہ بڑی فحاشی کی چیز, بے حیائی کی چیز, وساء اور بری ہے, سبیلا راستہ. تو کہا زنا کے قریب نہ جاؤ, فحاشی ہے, بے حیائی ہے, اور یہ جو ہے نا یہ برا راستہ ہے نا جی. اللہ. اچھا یہ آپ نے غور کیا, آیت کا تو ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہوتا ہے. یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, دیر از اے ڈفرنس. کہا ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ, یعنی اسباب سے بھی بچنا ہے, ان تمام چیزوں سے دور رہنا ہے جو ٹریگر آن کرتے ہیں, جو سیکسول ڈیزائر کو مشتعل کرتے ہیں. یہ بڑا اہم چیز ہے. آج کل تو یہی تو مصیبت ہے. آپ کو کہیں میگزین جرنل ایسے لگیں گے, نیکڈ فوٹوز اور سنسنی خیز کہانیاں اور سیکسول لوگ ہیں, 3 عورتیں 3 کہانیاں, بڑے بڑے مضمون جو ہے نا وہ سارے ہی سیکس بیسڈ ہوتے ہیں اور لوگ مزے لے لے کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اوبویسلی یار وہ آپ کو اسی طرف مائل کریں گے نا. یہ ہے قریب بھی مت جاؤ. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں, اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ٹوٹلی ایریڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, ختم کرنا چاہتے ہیں جو انتہائی قبیح اور برے اعمال ہیں, اور ان میں سے ایک سب سے بڑا جو ہے نا یہ زنا کا عمل ہے. تو فرما دیا کہ اس کے تم نے نزدیک بھی نہیں بھٹکنا, یعنی ان سب چیزوں سے بھی دور رہنا ہے. وہ خواہ وہ اسٹڈی میٹیریل ہو, وہ موویز ہوں, فلمیں ہوں, واٹس ایور جو فاحشہ کی طرف قریب کر دیں. ہر وہ عمل جو جنسی ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے, ہاں وہ عمل اگر کسی اور کے ساتھ کیا جائے وہ فاحشہ ہے. وہ فحش ہے. بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح وضاحت کر دی. اور یہ اسی طرف اشارہ ہے کیونکہ اس سے پہلے زنا کا لفظ آ گیا ہے, اور زنا ہے ہی یہ سیکسول میٹنگ وغیرہ. تو یہ بالکل صحیح کہا, یہی فحش ہے. اینڈرائڈ فون تو سبھی کے پاس ہے. آپ کوئی فیس بک پہ جائے, کسی میں کوئی نہ کوئی جمپ مار کے آ جاتا ہے, سینڈوچ یا ایسی چیزیں آ جاتی ہیں. ہاں بالکل آ جاتا ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ ایک دم نظر پہ آ گیا. ہاں تو بندہ تو غافل ہی ہے نا. آپ نے رابطہ نہیں کرنا, آپ نے رابطہ نہیں کرنا. ویسے میں کہہ رہا, ویسے میں ترجمانی کر رہا ہوں, اس لیے بات کر رہا ہوں. آپ نے آنکھ سے ایک ہی دفعہ ڈالنی ہے, دوبارہ نہیں ڈالنا. ڈالی رکھنی اور تاکہ کاؤنٹنگ میں ایک ہی رہے وہ نا. استغفر اللہ, دوسری سے منع کیا نا وہ پہلی سے. یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں, ہاں مطلب آپ بعض اس کی جان چھوڑیں گے تو بہت آ جائے گا. مطلب ہر وقت آپ نہ بھی دیکھیں پھر بھی عوض کر رہے ہیں.
ऐसे इमेज है। नहीं, दैट्स वेरी ट्रू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बहुत फ्रीक्वेंटली ये ख़ास तौर पर ये तो उनकी मार्केटिंग है, यानी ये हाँ आप बिल्कुल सही दूसरी दे चलो बैठे जे आप मेरा क्या मसला हाँ बाहर नहीं कर सकते हाँ, नहीं वो बहुत आते हैं। जमाने में मेरी मैं क्योंकि इंटरेस्टिंग हूं तो मुझे विड्रॉ होती है, ये किसने पोस्ट किया है, किसी को थोड़ी देर ज्यादा देखना पड़ता है मुझे उससे कुछ कहना होता है एविडेंस क्या ले रहे हो हाँ ये मैं तर्जमानी कर रहा हूं। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि ये बड़ा फ्रीक्वेंट है और बड़ा कॉमन है यार। मैं व्हाट्सएप खोलता था कहने की बात यह है कि अब कहाँ आदमी कहाँ जाए, ये तो अब इसका यूज बहुत ज़्यादा है। हाँ बहुत है हाँ, और इसमें है भी बहुत फ्रीक्वेंट, आप वो निकाल लें नहीं सर, जब भी खोले तो आप कहीं ज़रूर आता है। हाँ आप कहीं व्हाट्सएप खोले या वो फौरन आ जाता है। आ जाते हैं हाँ। हाउ टू एनहांस द सेक्सुअल पावर, ये इस किस्म के बहुत आते हैं कहते हाय अच्छा तो भाई तो पता नहीं, ये करीब बैठे बहुत सोचते हैं। पीछे से जानबूझ के होता है। हाँ ये होता है, जानबूझ के होता आप है। देखो रमज़ान में बहुत ज़्यादा होता है, आप मुसलमान हाँ। सर एक स्टडी की रूप से ये जो पोस्ट मटेरियल है ये पाकिस्तानी कौम सबसे ज़्यादा देखती है। हाँ ये स्टडी आई है। उसका वो फिर यही करते हैं, जानबूझ के डालते हैं। हाँ। देखेंगे ये युवा के वैसे ऐसे छोड़ने वाली बात नहीं है कि वाकई सीरियस कौन मेरे असल कौन इस नेट पे उन्होंने डाल दिया पाकिस्तानी कौम, फिर बदनाम करते हैं कि यही सबसे ज़्यादा देखते हैं। आपको पैसे आते हैं ना, जितना वॉच करेंगे उन्हें पैसे आएंगे, उस चीज़ को जितनी देर आप देखते रहेंगे ना वो डॉलर आ रहे होते हैं। ये तो कर ही रही हैं, लेकिन इसमें पर्सनल भी थोड़ा सा वो है। अगर आप खुद से सर्च करेंगे यूट्यूब वगैरह पर तो वो पॉप अप होकर वही आएगा। ये भी इसका एक सिस्टम है कि वो पहले आता है। ये हैं तो करके देख लें आप, यूट्यूब में आप कोई सर्च करें, अगली दफ़ा आप यूट्यूब पे और कोई चीज़ कर रहे होंगे वो चीज़ आएगी, तो वो यूट्यूब पहचान लेती है कि इसका इंटरेस्टेड फील्ड ये है तो वो आपको उस तरफ ले जाएगा। एंड्रॉइड का जो लफ्ज़ी माने वो है ही है। अच्छा एंड्रॉइड में परटेनिंग टू ब्रेन। अच्छा अच्छा आप इंग्लिश के लफ्ज़ देख रहे हैं हाँ तो आपको अगला लफ्ज़ वो खुद आपको मुंह में डालेगा कि हाँ। ये तो नहीं लिखना चाहिए। हाँ हाँ एंड्रॉइड का मानी है कि उसके अंदर एक थिंकिंग प्रोसेस डाल दिया है। थिंकिंग प्रोसेस आप फरमा रहे हैं कि बंदा एक साइट वेबसाइट देखता है फ्रीक्वेंटली, हाँ वो पॉप अप करती है जब भी वो हाँ, करती हैं, हाँ। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप रूटीन में कोई चीज़ देखना चाहते हैं हाँ इवन देन आप देख रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई आ जाएगा। हाँ आ जाएगा जी, सही कह रहे हैं, ऐड की बिल्कुल शक्ल में आ जाते हैं। ऐड की शक्ल में या कुछ भी आ जाता है बिल्कुल या ना। आप सर्च कोई चीज़ कर रहे हैं ना, एक चीज़ आपने की है तो 10 उस तरह की आती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ऐसा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बट दिस इज़ द टेस्ट कि इनके होते हुए भी आपको किस तरह अपने आप को बचाना है। यही है कशमकश जो है ना, कशमकश सही और गलत में, भाई यही इम्तहान लेना है। आपके वैसे भी प्रैक्टिकली चारों तरफ बुराइयां फैली हुई हैं, उनमें से बचा कर निकलना है। जगह जगह आपको जो है ना इम्तहान और आजमाइश लगेगी। ये तो मोबाइल की बात कर रहे हैं ना, वैसे भी मुआशरे में आप देखें हर तरफ जो है हर किस्म की बुराई ही है, कहीं झूठ दगा और कहीं अब वो आपको मिलेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी मुआशरा ही ऐसा, हम क्या करें। ऐसे ही था, हाँ शुरू से ऐसा था। मोबाइल से लेकिन अभी तो बेइंतहा ज़्यादा ना, अभी जो भी रेजिस्ट करेगा वो तो अल्लाह जानता है ना, अल्लाह के सामने सब मौजूद है। अभी उसको ज़्यादा जज़ा मिलेगी, इनाम मिलेगा। हाँ, नहीं अगर मिलेगा। कोई चीज़ उसे हाँ नहीं मिलेगा। अगर आप रेजिस्ट नहीं करेंगे तो ठीक करेंगे, सर आगे कुछ भी चले करेंगे, आपने क्या करना। आगे चले सर। अच्छा अच्छा बिल्कुल सही है, सही। तो सही बात। अच्छा ये देखिए इसमें कहा ना वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, तो अल्लाह ताला ने ख़ुद भी इसकी रोकथाम के लिए आप देखें दो सूरतें आप पढ़ें 24 और 33 इसी ज़िमन में 24 और 33। 24 कौन सी है जी? आज वो टेस्ट भी है, आज टेस्ट भी अभी लेनी है नूर और एहज़ाब।
نور اور احزاب ان میں پردے کے ہیں، وہ سارے اسی ضمن میں ہیں کہ ہاؤ ٹو پریونٹ دس تھنگ نا. تو وہ یہی ہے اس کا بیک گراؤنڈ نا، کہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کا اہتمام کریں تو یہ معاون ہوں گے ان چیزوں سے بچنے کے لیے. پردے کے باقاعدہ اہتمام ہے تو اس کا مقصد ہے نا. یہ صورتوں کے نام لکھے ہیں، صورت انہوں نے، اللہ اکبر. تو یہ اس لیے کہا کہ لگے ہاتھوں تو میں خود سے یہ نہیں یاد دلاتا کہ جی ہمارا ٹیسٹ ہے، نہیں کراتا کوئی نا. یہ تھا مجھے یاد ہے کہ پہلی صورت سے لے کر 1 سے 40 تک آپ نے دیا تھا ٹیسٹ، 5 کا الگ لیسن دیا تھا. ٹھیک ہو گیا نا جی. اچھا اب یہ نمبر لکھے جائیں گے تو آپ نے صورت بتانی ہے، صورت لکھی جائے گی تو آپ نے نمبر بتانا ہے. ٹھیک ہو گیا نا جی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں نے اپنی باری کر لی ہے، میری ٹرن ختم. اب آپ نے جو بھی سوال کرنا ہے باقیوں سے کر لیں، میں جواب میں جواب جو ہے نا وہ دے چکا ہوں ہے. اچھا 45 تک، سوری یہ 47 اب تھوڑا سا آگے جا رہے ہیں. کاف بھی آگے چلے گئے، کوئی بات نہیں یار، ہیں ٹھیک ہو گیا. اچھا جی چلے کوئکلی یہ بتا دیا صحیح صاحب نے. یہ سورہ بقرہ ہے، 12 کیا ہے؟ یوسف. 22ویں حج. 32 سجدہ. 42 شورا. سب کی آواز آنی چاہیے. شورا. اعراف کا کیا نمبر ہے؟ 7. ابراہیم. ابراہیم 14 ہے. ابراہیم 14 ہے. قرآن کا پہلا پیج نکال لیں. اب مومنون شاہ جی نے بہت صحیح بتایا ہے، گڈ یار. فاتر کا کیا نمبر ہے؟ فاتر 35 ہے. زخرف کا نمبر 43 ہے. گولڈ کو کہتے ہیں، گولڈ کو کہتے ہیں. 45 کیا ہے؟ جاسیہ. ہاں جاسیہ. 34 سورہ سبا. 25ویں فرقان. اور 7 اچھا وہ لکھا بھی ہوا ہے، چلو دوبارہ ہو گیا. گڈ یار. کہ ایسے ہی آپ نے لوگوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے کہ آتے نہیں ہیں، سب آتے ہیں آپ کو. آئیے نا لو. ہاں کیونکہ اس دوران مارکیٹ میں گائیڈ اور کی اویلیبل نہیں ہے. یا اللہ اکبر. صحیح ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلو بہت اچھی رہی، بہت اچھی رہی. اگلا لیسن آپ کو ملنے میں لگا ہے 46 سے 50. پھر ہوگا ٹیسٹ 1 سے لے کے 50 تک. یہ 45 ہو گیا نا. ہاں وہ ساتھ ساتھ چلے گا. 46 سے 50. اچھا 46 47 48 49 اور 50. 46 احقاف ہے. 47 سورہ محمد ہے. 48 سورہ فتح ہے. 49 حجرات ہے، حجرے کی جمع. اور 50 قاف ہے. بس یہ کر لیں آپ.
سر اس کا نا کوئی ایک اگر آپ اجازت دیں تو ہند ہوتے ہیں، اگر آپ یاد کرتے ہیں وہ ایک ترتیب یاد رہتی ہے. مثلاً ہاں اب جاسیہ 45 ہے ہاں گھٹنوں کے بعد، یہ ایک عذاب کی صورت ہے ہاں کہ وہ جہنم میں گھٹنوں کے بعد ڈالے جائیں گے. ہاں تو احقاف کو گھٹنوں کے بعد ڈالے جائیں گے. ہاں احقاف سورہ ہود والوں کو احقاف بھی کہتے ہیں. ہاں ہاں گھٹنوں کے بعد وہ ڈالے جائیں گے. ہاں بالکل صحیح ہے. اچھا اس کے بعد ان کا قصہ تمام ہوا، ہاں. نیا دور شروع ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تشریف لے آئے. اور ان کے ساتھ فتح تو ہونی تھی. ہاں فتح کرنے کے بعد آرام سے وہ حجرات پہ جا کے آرام فرما رہے ہیں. ہاں ہاں نہیں اس طرح آپ وہ ایک کو ریلیشن ڈیولپ کر لیں، وہ خود بخود آتا چلا جائے گا ذہن میں، ہے نا جی. تقریب میں تھوڑی سی آسانی پیدا ہو. ہاں نہیں بالکل بالکل ایسا آپ کر سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. جی ہاں صحیح. اللہ اکبر. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اتنا فاسٹ کیا جائے کہ 6 تک 114 یاد کرا دی جائے کیونکہ ایک مہینے کی چھٹی ہوگی نا اس کے بعد. ہاں اسپیڈ پکڑ کے نا 50 تو ہو ہی گئی ہے. کلاس میں بادام تقسیم کیے ایسا ہو سکتا ہے. نہیں کیوں نہیں ہو سکتا یار، کیوں نہیں ہو سکتا. ہمارا سیلف جنریٹڈ بجٹ تو ہے ہی، اس بجٹ میں وہ جلال کا پیزا کم کر دیں گے اور بادام پر لگا دیں گے بادام پیش کر دیں گے. 2 کلو بادام جو ہے نا ہر مہینے ہاں اور گوئے صبح کے پہلے میں 5 چیزیں. ہاں لیکن بات پھر بھی وہیں رہے گی. سب نے کہنا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھے بات وہیں رہنی ہے. میں نے مورل لڑانے والے کو دیکھا تھا، لیکن بادام کھلاتا. کون؟ میں سیالکوٹ جا رہا تھا تو ڈائریکٹ میں بیٹھا ایک بڑا طاقتور مرد تھا، بادام کھلاتا. کس کو؟ میں تم بادام. اچھا چلو جی، اچھا چلو ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اچھا جی آیت نمبر 32 ہے کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا. ہاں 33 بالکل. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. ولا اور نہ تقتلوا النفس، تم قتل کرو کسی نفس کو، کسی جان کو. التی، الذی کا مؤنث ہے کیونکہ نفس مؤنث ہے اس لیے التی آ گیا. جسے حرم اللہ قابل احترام ٹھہرایا اللہ نے، الا بالحق سوائے حق کے ساتھ. ومن قتلا، اور جو کوئی قتل کیا گیا، مظلومن مظلوم یعنی بلا وجہ ظلم کرتے ہوئے اس پر، تو فقد جعلنا، تو بے شک بنایا ہم نے، لی ولی ہی اس کے ولی کو یعنی وارث کو، سلطانن سلطان. کیا مطلب؟ یعنی ولی کو یہ اختیار دیا، یہ مطلب ہے. سلطان کا مطلب جی ہاں با اختیار، ہاں ٹھیک ہے. فلا یسرف، پس نہ اسراف کرے، زیادتی کرے، فی القتل قتل کے معاملے میں. انہو کان منصورا، بے شک وہ ہے منصورا، نصرت سے ہے، مدد کیا گیا. تو آیت میں فرمایا جس جان کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے اسے ناحق قتل نہ کرو، اور جس کو ناحق قتل کیا گیا ہم نے اس کے وارث کو با اختیار بنا دیا، یعنی وہ قصاص کا لے سکتا ہے، مطالبہ کر سکتا ہے. لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ قصاص لینے میں کسی طرح کی زیادتی نہ کرے، اسراف نہ کرے، کیونکہ قانون میں اس کی مدد کی گئی ہے، داد رسی کی گئی ہے. تو ترجمہ بڑا آسان ہے لیکن چند ایک الفاظ سمجھنے والے ہیں اس میں. ایک کہا کہ قتل نہ کرو الا بالحق،
نمبر 1 ہو گیا، اس کو سمجھنا۔ دوسرا کہا لی ولی یہی سلطانہ، ولی کو با اختیار بنا دیا، 2۔ تیسرا یہ کہا فلا یسرف، اسراف نہ کرو، 3۔ چوتھا منصورہ، یہ وہ منصورہ وہ نہیں ہے جو جماعت اسلامی کا ہیڈ کوارٹر ہے، ہاں، تو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ 4 ہے، ایک ایک کر کے دیکھ لیں آپ۔ پہلے آپ دیکھیں بالحق، کیا مطلب ہے؟ حق سے مراد یہ ہے کہ جو چند جائز صورتیں ہیں اس کے علاوہ، یعنی ٹوٹلی اس میں نفی نہیں ہے، مطلق نہیں ہے، ایکسیپشنل ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے قصاص کا تو خود شریعت نے کہا ہے، جان کا بدلہ جان، تو وہاں پر ہے نا۔ اسی طرح مرتد کا کہتے ہیں، اسی طرح مرتد کا تو کنٹروورشل ہے، چلو کنٹروورشل بہرحال ہے، ہاں فساد فی الارض ہے، قرآن میں ہے، ہاں ہاں، آپ کی لڑائی ہو رہی ہے، کافر سامنے ہے، تو اس کا قتل منع تو نہیں کیا نا بھائی، اس قسم کے قتل آ جائیں گے، ہے نا، یہ ہو گیا سارے، تو اس لیے کہہ دیا یہ ایکسیپشنس ہیں۔ اچھا، اور کیا کہا کہ لی ولی ہی سلطانہ، ولی کو با اختیار بنا دیا، یعنی مقتول کے جو ورثہ ہیں ان کو اختیار دیا ہے۔ کیا اختیار دیا ہے؟ 3 بڑے اختیار، قصاص، جان کا بدلہ جان، مطالبہ کر سکتا ہے، وہ اجازت دی ہے، اور اختیار کیا دیا؟ معاف بھی کر سکتا ہے۔ تیسرا کیا دی ہے؟ دیت، خون بہا جسے کہتے ہیں، ڈیمانڈ کر سکتا ہے، قرآن میں ہے، پیسے لے اب ایسے، ہاں اگر میوچولی ایگری ہو جائے، قاتل اور مقتول کا گھرانہ آپس میں بیٹھ کر طے ہو جاتا ہے، تو قرآن نے کہا ہے دیت جو ہے نا، وہ نہیں ہوا تھا ایک ریمنڈ ڈیوس، تو انہوں نے یہی تو کہا تھا قرآن نے کہ دیت، تو انہوں نے وہ پیسے دے دیے تو ان کو چھڑا کر امریکہ بھیج دیا، اس نے 3 بندے کرش کر دیے تھے، مار دیے تھے روڈ پر ہی نا۔ گولی مار پڑی۔ اچھا ہاں یار، کیسے ہے گولی مار کے واقعی اللہ اکبر، تو انہوں نے اسی کا سہارا لیا، انہوں نے کہا کوئی وہ اجازت ہے، ہاں ہاں اللہ اکبر، یعنی یہ بے بسی کا عالم ہے کہ قانون کو جیسے چاہے ڈائیورٹ کر دو، اور اس کے گھر والوں کو تالا لگا دیا گیا، کوئی وہ رپورٹر آ کر وہ نہ کریں کہ واقعی آپ نے یہ اجازت دی تھی دیت وغیرہ کی، چپ بولنا نہیں۔ فائٹ یہ تھی کہ وہ قاتل تھا، ہاں قانون نے پکڑ لیا اسے، جیل ہاں میں گیا، ہاں جیل میں اگر وہ روٹی نہیں کھاتا تھا تو جیلر جا کر اسے ریکویسٹ نہیں کرتا تھا، ہاں ریکویسٹ تاکہ یہ کھانا کھائے، ہاں ہاں تاکہ کہیں میری شکایت نہ ہو جائے۔ ہاں یہی تھا، ایسے ہی تھا۔ اور اس نے جا کے کتاب بھی ان پہ لکھی ہے، ان کی بے ایمانیوں پہ اور ان کی غداریوں پہ جا کے کتاب ہی کے خلاف لکھی، جنہوں نے اسے بچایا۔ ہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا چھوٹے ٹاؤن میں ایک بچے نے کھیلتے کھیلتے دوسرے بچے کو مارا، اچھا فضل تھا، اس کا اچھا